ونس اگین خداوند کے بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کو یہاں پر پھر ویلکم کلوی چیپل نوربی میں. تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم پھر اس کی بارگاہ میں اس کی بادشاہی کی باتیں سننے کے لیے حاضر ہیں. تو جیسا کہ ہم اپنی روٹین کے مطابق اسٹڈی کر رہے ہیں لائف اینڈ منسٹری آف جیزس کرائسٹ ان کرونالوجیکل آرڈر، تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ. تو آج ہم پھر ایک دفعہ دیکھیں گے چیپٹر 16 پر ورس 27. کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے مطابق بدلہ دے گا. He will reward people by their works. That is the verse troubled many. اس آیت کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو مشکلات ہیں اور بڑی اس پہ ڈفرینٹ ٹائپ آف تھیوری کہہ سکتے ہیں. کیونکہ میں اگر آپ کو کہوں کہ خداوند یسوع مسیح جب آئے گا تو آپ کے کاموں کے بدلے آپ کو ریوارڈ ملیں گے، اس کے ہی ذریعے سے آپ کو خدا کی بادشاہی میں داخل ہو، تو آپ کہیں گے یہ تو ڈیل ہی نہیں. وی آر سیوڈ بائی گریس تھرو فیتھ. ہم تو فضل سے نجات پائی ہے، ہم نے ایمان سے، نہ کہ اپنے کاموں کی وجہ سے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ کچھ سال پہلے ایک ڈبیٹ پہ ہم گئے تھے، خالد بھائی بھی تھے، شمعون بھی تھے ساتھ. یہاں پہ ایک مسلم کرسچن کی ڈبیٹ تھی. تو نبیل قریشی امریکہ سے آیا تھا، تو ڈیوڈ ووڈ تھے یہاں سینٹرل لنڈن میں. تو وہاں پر مطلب کہ بعد میں کافی جب آپس میں گفتگو ہوتی تو وہاں پر آپ پر لوگ اس طرح کی کویشچن کہ تم لوگ کہتے ہیں کہ یسوع نے آپ کی خاطر صلیب پر جان دے دیا، انہوں نے آپ کے گناہ، تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ. تو ہم کہتے ہیں یس وی بلیو دیٹ. لیکن وہ کہتے ہیں لیکن تمہارا ہی کلام کہتا ہے ایسی آیتوں کو لے کر کہ کاموں کے بدلے تمہیں وہاں پر بدلے اجر ملے گا اور تمہیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے. تو یہ کیا ہے؟ اور ایک آیت نہیں، انہوں نے کئی آیتیں نکال کے دکھائیں کہ یہ دیکھو لکھا ہے. ہاؤ کین یو سے دیٹ کہ جیزس از اونلی وے. تو ہیو ٹو آپ کے ورک کے دن تو ہم وی آر ڈوئنگ گڈ ورک، سو دیٹس وائی دیٹ فٹ آن اس. آپ کر نہیں. تو میں نے کہا کہ بے شک ہم جانتے ہیں کہ ورک از ناٹ بیسڈ آف اوور سلویشن بٹ دا ورک از اوور ایویڈنس آف سلویشن دیٹ وی آر سیوڈ. اور اس بات کو میں نے تھوڑا اور ڈیٹیل کے ساتھ اس ورس کو اسٹڈی کرتے ہوئے جانا، کیونکہ دیر آر مینی ورسز ان دا بائبل دوز آر سیئنگ سیم تھنگ، ایسی ہی بات کر رہی ہیں کہ ورک 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 ورک. تو پھر کیا بات ہے اس میں؟ کیونکہ ایون کہ خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے، ان کی قربانی کی وجہ سے ہم بادشاہی میں جائیں کہ بہت سارے ہمارے مسیحی بہن بھائی ایسے ہیں انہوں نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا ہے اور بپتسمہ لے لیا ہے، کہہ رہے بس ٹھیک ہے جی ہوں تو نجات پکی. I'm not saying کہ they are doing a wrong thing اور سن میں گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود خدا کا کلام کہتا ہے صرف ایماندار، بس ایمان رکھنا، اونلی بلیور نو. اعمال اور ایمان کے بارے میں یعقوب لکھتا ہے اس کا چیپٹر 2 ورس 14 دیکھا، اے میرے بھائیو اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ سوال ہے. اگر کوئی بہن بھائی ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو، یعنی کہ بے شک ان کو ضرورت ہو، اور تم میں سے کوئی ان سے کہے سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہے وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ؟ یعنی کہ آپ کہیں یار تیری دعا کریں گے، بس جا خدا تیری پلا کرے تینوں ساتھ، لیکن آپ کو نظر آئے ہی اینڈ شی از نیڈی، لیکن آپ اس کی ضرورت کو پوری نہ کرو تو کہتے کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی
اگر اس کے ساتھ عمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے. The faith without deeds it is dead. ایمان عمال کے بغیر مردہ. عمال میں کاموں کے بغیر مردہ ہے. بے شک ہم نے نجات پائی ہے، لیکن ہماری نجات بے شک خدا جانتا ہے دل. لیکن ہاؤ کین آئی سی؟ جب عدالت ہوگی تو جب اس کے سامنے میں کھڑے ہوں گے تو وہ یہ کہ دس از ایویڈنس دیٹ ہی اینڈ شی از سیوڈ. یہ ثبوت ہے. کیا ثبوت میں کیا پیش کیے جائیں گے؟ آپ کے کام، آپ کے اعمال پیش کیے جائیں گے. کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو شخص نجات پاتا ہے اور خدا اس کے ورک ٹو ڈو دیٹ. بلکہ خدا کا کلام کہتا ہے اس نے اپنے لوگوں کے لیے پہلے سے کام رکھ چھوڑے ہیں ان کے کرنے کے لیے. There are many people, ان کا ایمان تو ہے لیکن عملوں کے بغیر ہے. تو عملوں کے بغیر جو کہتے ہیں اپنی ذات سے مردہ ہے. پھر ایک اور مثال دیتا ہے، بلکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ تو ایماندار ہے اور میں عمل کرنے والا ہوں. یعنی کہ ایک کہتا ہے میں ایماندار ہوں، میں بلیور ہوں، گریٹفل، لیکن ایک کہتا ہے بھائی میں تو بس عمل کرنا ہوں. تو اپنا ایمان بغیر عمال کے تو مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان عمال سے تجھے دکھاؤں گا، کہ میں کر کے دکھاؤں گا، میں شو کروں گا کہ میں ایماندار ہوں. تو صرف خالی کھولی کہی جا رہے ہیں. ویئر از ایویڈنس؟ ویئر از ورک؟ عمل کدھر ہے؟ نہیں. اور یہ بڑی بات تھی. میں اصل میں اس سے آگے جانا چاہتا تھا کہ آپ کو جو خداوند کی سیکنڈ کمنگ ہے اس کی مائنیوٹ ڈیٹیلز اور ایسی ایسی گہری باتیں جو خدا نے اس کے دوران مجھے سکھائیں میں آپ کو پاس کروں. لیکن یہ ایک ایسا پارٹ تھا جس کو ہمیں یہاں پہ ضروری بھی ہے جاننا بھی، ہماری اسپرچل لائف کے لیے بھی ہے جب تک ہم زندہ ہیں، اور دوسروں کے ساتھ آنسرنگ کویسچن کرنے کے لیے بھی ہمیں ضروری تھا. تو دیٹس وائی میں شاید اس پر ہی آج فوکس کروں. اگر ٹائم نہیں ملا تو آگے جائیں گے. لیکن سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ از ریئلی وہ ہم نیکسٹ سنڈے جب بھی خدا موقع دے گا کریں گے. لیکن یہ بات ہے، وہ کہتا ہے تو اپنا ایمان بغیر عمال کے مجھے دکھا اور میں اپنا ایمان تجھے عمال سے دکھاؤں گا. تو اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے. یعنی کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ فیتھ کیا ہے؟ آئی بلیو گاڈ از ون. یس. کہتا ہے پھر کیا ہے؟ اچھا کرتا ہے. شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں اور کانپتے ہیں. کہتا ہے کہ شیطان بھی کرتا ہے. شیطان نے کبھی بھی، ابلیس نے کبھی بھی اس چیز کا انکار نہیں کیا کہ خدا نہیں ہے. آج بہت سے لوگ انکار کرتے ہیں، ابلیس نے کبھی انکار نہیں کیا کہ there is no God. ابلیس کہتے ہیں یقین رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ تو وہ بھی کرتا ہے. تو کیا بڑی بات ہے. شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھر تھراتے ہیں. مگر اے نکمے آدمی، کیا تو یہ بھی نہیں جانتا کہ بغیر ایمان بغیر عمال کے اب کہتا ہے بیکار ہے. پہلے کہتا ہے ڈیڈ ہے، اب کہتا ہے فضول ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں بغیر. اب وہ ایک اور مثال اس کو دیتا ہے. کہتے ہیں جب ہمارے باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ عمال سے راست باز نہ ٹھہرا؟ یعنی کہ اس کا وہ جو ایکشن تھا، جو اس نے اٹھ کے سٹیپ کیا، خدا نے کہا جا اپنے بیٹے کو لے اور میرے لیے قربان کر دے. اب تیرے ایمان کا ٹیسٹ ود ورک ود ڈیڈ ہے. ہاؤ یو کین شو می یور. اور لکھا ہے اور پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا. ایمان اور اعمال دونوں لازمی ہیں ایک دوسرے کے لیے. اگر ایک بندہ صرف ایمان ہی رکھے تو عمل نہ ہو تو وہ ڈیڈ اور بیکار ہے. اور ایک صرف عمل ہی کری جا رہے ہیں، ایمان دی من کو ضرورت نہیں ہے. That is also, there are many people, those are doing charities, giving millions of rupees, لیکن they don't have faith in God. There is no, بس اے ہوئی کام نے دے سمجھنے کہ ان کاموں دی وجہ سے ہیون چلے. کہتے ایمان نے عمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور ایمان کامل ہوا. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ایمان نے اس کے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا اور اعمال سے ایمان کامل ہوا. اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنیا گیا. رائچیس اس کے جھولی میں ڈال دی گئی. چل بھائی رائچیس مین تو پاس ہے.
یو گاٹ ہیون، ویزا تیرا پرماننٹ ویزا لگ گیا، تو پکا. بلکہ یقین مانو وہ اس قدر بڑا امتحان تھا اس کے لیے. آپ جانتے ہیں نا اس کی سٹوری تو ساری. ابراہیم کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا کہ جس پوائنٹ کو لے کر اس نے خدا کو فالو کیا، خدا نے کہا میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا. بوڑھا شخص 75 ایئرز اولڈ، بیوی بھی ایجڈ، اور اپنے گھر سے نکل پڑے. 25 سال تک کوئی نام و نشان نہیں اولاد کا. اور جب 25 سال بعد خدا نے اولاد بخشی تو چند سالوں بعد خدا نے کیا، اور برس کے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے خدا، اور بڑی ڈینجرس تھی جو ابراہیم اور سارہ کے لیے ہو سکتی تھی. خدا نے کہا کہ اپنے بیٹے اسحاق کو لے جس سے تو پیار کرتا ہے، اپنے اکلوتے بیٹے، بلکہ لکھا ہے اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو لے جس سے تو پیار کرتا ہے، اور جا کر کوہ موریا پر میرے لیے قربان کر دے. ایون ڈزنٹ ریکگنائز، کیونکہ وہ کیا تھی، فلیشلی ڈیزائر سے پیدا ہوا تھا، اور یہ تھا وعدے کا فرزند، پرامسڈ سن تھا، جس کے ساتھ وعدے تھے، جس کے ساتھ ساری برکتاں سن. تو خدا، اور اس خدا نے اس کو ایون جتا بھی دیا، جنہیں تو بڑا پیار کرنا، جن تین بڑی عزیز، دو پریشیس ٹو یو، یعنی کہ سب تو قیمتی چیز ہے، برنگ ٹو می، گیو ٹو می، بلکہ سیکریفائس فور. اور لکھا ہے کہ ابراہیم اٹھا. وہ مینوں لگتا ہے کہ انہیں سارا پتہ نہیں چلن دیتا. انہیں کہا صبح صبح نوکران، ہاں جی چلے ذرا آ جانے، پتہ نہیں چلے. بڑی کوئک نظر آتا ہے کہ انہوں پتا سی کہ بڑھیاں نے رولا پا دینا، چیخ چلانا شروع کر دینا. وہ خدا کا دوست کہلایا. اب وہ کہتا ہے بس تو نے دیکھ لیا کہ کس طرح ایمان نے اعمال کے ساتھ مل کر اثر کیا. بس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ اعمال سے راست باز ٹھہرتا ہے. اعمال سے راست باز بھی ٹھہرتا ہے، اس کے بغیر وہ بیکار ہے، وہ ڈیڈ ہے. بلکہ ایک اور مثال دیتا ہے. اسی طرح راہ فاشا نے بھی جب اس نے قاصدوں کو اپنے گھر میں اتارا اور دوسری راہ سے رخصت کیا تو کیا اعمال سے راست باز نہ ٹھہری. یعنی کہ وہ قصبی عورت تھی، اس کی پاسٹ پچھلی جو ماضی کی زندگی تھی وہ گندی زندگی تھی، گناہ سے بھری زندگی تھی. لیکن ایک دفعہ ہی اس نے جب دیکھ لیا تو اس نے ان کی مدد کی، اسرائیلیوں کے جاسوسوں کی. تو اس نے یہ باتیں دیکھی، اس نے کہا ہم نے دیکھ لیا کہ خدا تمہارا خدا سچا خدا ہے اور سب کانپ رہے ہیں، تو وہ جیتے گا ہی جیتے گا. تو اس وجہ سے لیکن اس نے کیا کیا، عمل کیا، اس کی زندگی میں بھی عمل آیا. اور ایک بہت خوبصورت بات کہتا ہے، اس سے آپ پوری طرح سمجھ جائیں گے what he is talking about. verse 26 جیمز 2:26 غور سے سنیں. لکھا ہے غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے ویسے ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے. اس سے بڑی بات کیا، ہمارے بدن میں سے آتما روح کو نکال دیا جائے تو بدن کیا ہے، مردہ. تو کہہ رہے ایسے ہی اگر آپ کے ایمان کے اندر عمل نہیں ہے، کام نہیں ہے، تو یو آر ڈیڈ. بہت بڑی اگزامپل دے دی. میں کہتا ہوں یہ اس کو کلوز کر دیتا ہے، اس چیز کو. بڑی بات ہے. اور آج میں نے سیکھا کہ نو وی ڈونٹ ہیو ٹو جسٹ سٹ بیک اینڈ واچ گاڈ چینل اور بس ہیلیلویا کرنا. دیر از لاٹ آف ورک ٹو ڈو ان دا کنگڈم آف گاڈ. یس آپ کے پاس ریلیکسنگ ٹائم ہے، یو کین ڈو دیٹ، لیکن جسٹ دس از ناٹ اونلی. ایون رومیو چیپٹر 2:6 میں لکھا ہے وہ ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دے گا. سچی عدالت جب ہوگی خداوند تو کہتا ہے ہر ایک کو، یعنی جو اس نے مسیح میں رہتے ہوئے کی ہے، بینگ بلیور ہوتے ہوئے. verse 7 میں لکھا ہے جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا. یعنی کہ مسیحیوں کے لیے لکھا ہے، کرسچنز کے لیے، جو نیکوکاری میں ثابت رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا. یہ تو ان کے لیے ہے
جو واقعی اس کے جلال کی، وہ کہتے ہیں نا جو منتظر ہیں، جو ویٹ کرتے ہیں اس کے جلال کی، جو ان کو ہمیشہ کی زندگی ملے گی، جو نیکوکاری میں ثابت رہ کر، نیکوکاری میں ثابت ہے، کیپ ڈوئنگ دا گڈ ورک، کیپ ڈوئنگ نیکیاں. ایون خداوند کے کلام میں خداوند نے خود کہا یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ، یو آر دا سالٹ آف دا ورلڈ. تو میں سارا نمک گھر ہی جمع کر لواں، کسی نو چکھاواں بھی نہ، کسی نو پتہ بھی نہ چلے ان کے گھر، اور لائٹ بھی اپنے تک کیپ رکھوں. کیوں لائٹ؟ اس میں خداوند نے کہا کہ چراغ جب جلاتے ہیں تو اس کو پیمانہ کے اوپر رکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ سب کو روشنی پہنچے. کوئی اس کو جلا کر تو پلنگ کے نیچے نہیں رکھ دیتا. مجھے بات یاد آ گئی ہے، ابھی یاد ہے. یہ ہماری ایک گرینڈ نانی ہوتی تھی. مجھے یاد ہے اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، 72 میں کتنا ہوں گا، 10-11 سال کا. تو اس وقت انڈیا پاکستان کی جنگ لگی، تو وہ رات میں کیا کرتے، بلیک آؤٹ کر دیتے تھے. بھائی ڈیوڈ کو یاد ہوگا، آنٹی کو یاد ہوگا، بلیک آؤٹ کر دیتے تھے. کیونکہ جہاز آ کے تو کوئی نا بمب پھینکتے جہاں پہ لائٹ دیکھتے تھے، کیونکہ ایون سگریٹ پینا منع تھا کہ اس کی جو لائٹ ہے اوپر جہاز دیکھ سکتا، تو وہاں پہ بمب پھینک دیتے تھے. تو وہ منع تھا یہ کرنا. تو وہ جو ہماری سب ہر کسی کو جان پیاری تھی، تو وہ لائٹ بند کر دیتے تھے، خود بھی کر دیتے تھے. ہماری وہ گرینڈ نانی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میری نانی کی نانی تھی. اینڈ آئی ہیو سین دیٹ گریٹ لیڈی. وہ اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی. ہی واز سو افریڈ آف ڈارکنس. بوڑھی تھی تو وہ ہر ٹائم صبح بھی نا ان کے پاس ایک چھوٹا سا دیا ہوتا تھا، لائٹ وہ جلتا رہتا تھا. تو اس کے پاس تو اس کو بڑی تسلی سی رہتی تھی. تو وہ جب یہ بند کرنا تو اس نے چھپاتے پھرنا، ادھر رکھ داں. تو سارے نے کہنا بیبے تو بم پوائیں گی تو مروائیں گی سانو. بیبے کہندے نے سارے تو مروائیں گی سانو. اے لائٹ بند کر. انہیں کہنا پتر میں مر جاؤں گی، پتر میں مر جائیں گی، لائٹ نہ بند کرنا. یعنی کہ وہ اتنی خوف زدہ ہوتی تھی کہ لائٹ بند کر دی تو میں مر گئی ہے بس نا. تو وہ مجھے یاد آ گیا یہاں پہ. تو اگر لائٹ ایک ایسی چیز ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو رات کو لائٹ جلا کے سوتے ہیں. دیر آر مینی پیپل کہ جن کو خوف ہو، کہتے ہیں نہیں اندھیرے میں نہیں. دیر آر مینی پیپل تو وہ ڈارکنس سے خوف آتا ہے. تو وہ خداوند کہتے ہیں تو تم تو خود ہی لائٹ ہو. یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ. تو اگر تمہاری اپنی ہی لائٹ بجھی ہو تو پھر کیا ہو؟ یو آر دا لائٹ آف ورلڈ. اور چھپا کے رکھی ہو جیسے میری نانی رکھ دی سی، تو فائدہ کی. تو کہتا ہے یو آر دا لائٹ آف دا ورلڈ اینڈ یو آر دا سالٹ آف دا ورلڈ. کہ جہاں جاؤ، جس کمپنی میں، جہاں بھی آپ کوئی گیدرنگ ملے، آپ کی نیکیاں ظاہر ہوں. کیونکہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر اس باپ کی جو آسمان پر ہے تعریف ہو، تمجید ہو. بیکاز یو ول ڈو گڈ اینڈ ہی ول گیٹ گلوری. ہی ول گیٹ گلوری. اینڈ اگر اس کو جلال ملے گا آپ کی زندگی سے تو آپ کو ریوارڈ کیوں نہیں ملے گا؟ یو ول گیٹ بلیسڈ ایز ویل. اس کے ہمیشہ کی زندگی تو ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے بعد آپ کی زندگی سے یہ نیکیاں ظاہر ہیں. تو خدا نے تو خود ہی وہ کہتا ہے اس کی آنکھیں روح زمین پر پھرتی رہتی، ڈھونڈتی رہتی ہیں کہ کس کو میں بلیس کروں، کس کو میں اوپر سے بلیسنگ کا بمب پھینکوں دیٹ ہی گیٹ بلیسڈ. تو وہ آپ کی زندگی میں رکھا ہے لائٹ اینڈ سالٹ. اف یو ڈو گڈ تو کون آپ کی تعریف نہیں. تو یہ یہاں پر میں نے جانا کہ یس، کرسچن کی زندگی اٹس ناٹ اونلی بلیور کال بٹ بلیور who can show evidently کہ they are believer. How people know you that you are Christian, but you say you are Christian? How they know you are saved? Because you say you are saved? No. بلکہ they can see that evidence in your life, in my life. یہ یہاں پہ بات کر رہا ہے. کرنتھینس میں ایک بڑی اچھی بات ہم نے پڑھتے ہیں، 1 کرنتھین چیپٹر 3 ورس 11 سے دے. کیونکہ سوا اس نیو کے نی جسے کہتے ہیں جو پڑی ہوئی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا. اور اگر کوئی اس نیو پر
सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों का या लकड़ी या घास या भूसे का रदा रखे तो उसका काम जाहिर हो जाएगा। ये है काम हमारे। यहां पर भी वो कामों का जिक्र करता है। वर्क्स एज बीइंग क्रिश्चियन होते हुए देयर आर फाउंडेशन ऑलरेडी बिछा दी गई है। व्हाट यू बिल्ड ऑन दैट, उस पर आप जो बिल्ड करते हो मसीह यीशु पर, वो एक फाउंडेशन है, एक बुनियाद है, एक नींव रखी गई है। और मेरा ईमान है ये नींव जो रखी है इट्स ऑल्सो इन हेवन एज वेल। खुदा के घर में भी वो फाउंडेशन है। जो कुछ आप यहां पर बिल्ड करते हो इज बिल्डिंग अप देयर। जो कुछ आप इस फाउंडेशन पर बिल्ड करोगे, काम करोगे सोने चांदी या लकड़ी के, तो उसी तरह का घर वहां पे बन रहा है आपका और मेरा। वो किसी ने कहा कि जब एक आदमी ऊपर चला गया, मर गया, तो हेवन में चला गया, तो उसको दिखा रहे थे, हाँ भाई थोड़ा सा तेन सैर करा दी, ये कि आप तेरा घर भी दिखा दिए कि तू। तो उसने देखा इधर इधर बड़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग है, कुछ कंप्लीट हो गई हैं, कुछ नहीं, कुछ मुकम्मल हो गई, कुछ नहीं, इस तरह की। तो वो देख के शायद ये मेरा घर है शायद। उसने कहा नहीं नहीं ये तेरा नहीं, ये तेरा 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 तेरा। ये तो बड़ा छोटा जा, तो बड़ा अजीब कि जिहो जिहा मटीरियल तो भेजना सी उहो जिहा तेरा मकान बनया। तो वह बेशक ये एक जोक की सूरत में कहा गया, लेकिन हकीकत यह है कि खुदा का कलाम यहां पे कहता है कि जैसा कोई यहां पे बिल्ड करेगा वैसा ही वहां पे उसको रिवॉर्ड मिलेगा। जिसका काम उस पर बना हुआ बाकी रहेगा वो अजर पाएगा, क्योंकि हर एक का काम आग से आजमाया जाएगा, आग से आजमाया जाएगा। और जिसका काम जल जाएगा वो रिवॉर्ड उसके लिए कोई नहीं। ऐसे में कह सकते कि देश लकड़ी रद्दे और भूसे का जो बनाएगा उसका जल जाएगा। 2 Corinthians chapter 5 verse 10, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, ख्वाह भले हों ख्वाह बुरे हों। ये मसीह यीशु अपने लोगों को कह रहे हैं। उसके तख्ते अदालत के सामने सबका काम क्या है, उनका हिसाब दिया जाएगा। गलेशियन चैप्टर 6 वर्स 3, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। ये बड़ी अजीब बात है कि कई दफ़ा हम ऐसे हैं कि हम समझते बड़ा कुछ है लेकिन होते कुछ भी नहीं है। तो खुदावंद कहता है बस हर शख्स अपने ही काम को आज़मा ले। यानी कि ये ना कि मैं फलाने की ज़िंदगी तो कोई काम नहीं नज़र आ रहा, फलाने की ज़िंदगी है जी, फलाना बड़ा, हम करते हैं अक्सर बातें, मुझसे भी होती हैं अक्सर बातें। तो मैंने सीखा कि क्या मैं सिर्फ दूसरों पर उंगलियां ही उठाऊं कि यार उसकी ज़िंदगी में कोई स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है, यार उसकी ज़िंदगी में कोई फ्रूट नहीं है। तो कहता तू अपना काम आज़मा पहले, जिन्होंने पंजाबी च कहते हैं अपने गिरेवान च मुँह पा के दे। तो खुदा मुझे सिखा रहा है कि अपने अंदर देख के, लेकिन बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले। इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। इसलिए खुदा ने अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो। यू डोंट हैव टू कैरी माई क्रॉस, आई एम कैरिंग माई, यू कैरी योर। इस दुनिया में जब इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिखा, चैप्टर 2 वर्स 2, बल्कि शुरू से मैं जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख के, जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम, तेरी मुशक्कत, तेरा सब्र तो जानता हूं। ही नोज अवर वर्क्स, कि हम क्या कर रहे हैं दुनिया में। कहते हैं मैं सब जानना तेरे कामां, एक एक काम नूं जानना। वर्स 5 वर्स 6 में वो पहले 4 में कहता है मगर मुझको तुझसे ये, यानी कि तेरे काम भी हैं, तेरी मुशक्कत भी है, तेरा सब्र भी है। तो कहता है लेकिन मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। वर्स 5, बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह क्या कर, काम कर, काम कर, काम कर। और अगर तू तौबा ना करेगा मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। चैप्टर 2 वर्स 19,
ताथीरिया की कलीसिया को लिख, मैं तेरे कामों और मोहब्बत और ईमान और खिदमत और सब्र को तो जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले कामों से ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर वर्स 23 में लिखा है, और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा और सब कलीसियों को मालूम होगा गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के माफिक बदला दूंगा। आगे सरदीस की कलीसिया चैप्टर 3 वर्स 1, और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख के जिसके पास खुदा की 7 रूहें हैं और उसके 7 सितारे, और वो ये भी फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और मुर्दा है। ये क्यों कहा? वही बात कि ईमान अमाल के बगैर मुर्दा है। जागता रहे उन चीज़ों को जो बाकी हैं और जो मिटने को तू मजबूत कर, क्योंकि मैंने, ये बड़ी ज़बरदस्त आयत है ये आपके लिए भी मेरी, कि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। बेशक हम में से कुछ लोग हैं, दे स्टार्ट डूइंग समथिंग इन द किंगडम, द वर्क किसी भी तौर पर करते हैं। ये डिफरेंट गिफ्ट हैं, डिफरेंट तौर से खुदा इंसानों को इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। अनकम्प्लीट काम भी खुदा को पसंद नहीं है। You made some kind of commitment, if you have, small or big or whatever, जो कमिटमेंट आपने खुदा की है, कहते हैं इट्स अनकम्प्लीट। चाहे वो कहीं भी आपने की है, किसी चर्च में की है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में की है, कोई ऐसे मसीह, या कहीं भी किसी ग्रुप के साथ है, मे भी आपने किसी ग्रुप के साथ वादा किया लेट्स वी विल प्रे एवरी डे और एवरी वीक और एवरी, तो हम बह के दुआ किया करेंगे। सिंपल इज दैट। तो कहते हैं अगर तो तूने किया है, कीप डूइंग दैट, कंप्लीट करता रहे। बस याद कर, कहते हैं कि तूने किस तरह की तालीम पाई और सुनी और थी, और उस पर कायम रह, यानी कि वट एवर यू हैव लर्नड एंड स्टार्ट डूइंग, उस पर कायम रह और तौबा कर। अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा, तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा कि मैं किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। लुदीकिया की कलीसिया का वर्स 15, मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू ना सर्द है ना गर्म है, काश के तू सर्द या गर्म होता। यहाँ पे बहुत से लोग काम में होते हैं बट नॉट एक्टिव, जोश नहीं, एक्साइटमेंट नहीं। मैं भी कभी कभी हम चर्च में ही कह सकते हैं, मैं इसकी एग्जांपल इस लेते हैं कि खुदा के काम की बात हो रही है कि हम कर तो रहे हैं बट वी आर नॉट डूइंग विद जॉय, विद एक्साइटमेंट, रियली यार यस आई लव टू डू दैट, नॉट आई हैव टू डू दैट बट आई लव टू डू दैट टू डिफरेंट थिंग्स। कि ये नहीं कि मुझे जाना ही पड़ रहा है चर्च या मैं करना ही पड़ रहा है, और मुझे मोहब्बत है ये करने से, मसीह की मोहब्बत कंपेल्ड मी टू डू दैट। मुझे मसीह की मोहब्बत क्या कहती है, मजबूर कर देती है ये करने के लिए। अगर मसीह की मोहब्बत है तो आपके लिए बेशुमार काम है, आप सिर्फ विलिंगली हो। खुदा हम कहता है देयर आर मैनी। तो इस बंदे को, इस कलीसिया को खुदा कहता है कि तू ना सर्द है ना गर्म है, ना कोल्ड ना वार्म, तो मैं क्या करने को, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंक रहा हूं। वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। मुकाशफुल किताब में उसका चैप्टर 20 में लिखा है वर्स 11, फिर मैंने एक बड़े तख्त, सफ़ेद तख्त, और उसको जो उस पर बैठा था देखा, जिसके सामने से ज़मीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा, किताबें खोली गई, फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। इवन चैप्टर 22 खुदावंद कहते हैं वर्स 12 में, देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा और अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं। बार बार खुदावंद कहते हैं इसे। इवन जैसे कि मैंने पहले भी बताया, इवन चैप्टर 1 में खुदावंद कहते हैं, मुकाशवा चैप्टर 1 वर्स 3 में, इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और उसके सुनने वाले और जो उसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक है। यानी कि इट्स नॉट ओनली यू हैव
read, you have listened, but اس پر پریکٹیکلی عمل کیا ہے. اس پر عمل بھی کرنا ضروری ہے. مکاشفہ کتاب کو سننے والا, پڑھنے والا اور اس پہ عمل کرنے والے, میں کہتا ہوں بڑی مبارک ہے اس پر. بے شک مبارک ہے میں پڑھنا, لیکن عمل کرنے والا زیادہ خداوند کے کہتا ہے بکیوت اعمال کے بغیر. ہاللیلویا. خداوند تیرا شکر, تیری حمد, تیری تعریف. تیرا شکر کرتے ہیں خداوند آج کے اس وقت کے لیے, پیغام کے لیے, اسپیشلی دا ورک, عمل, ڈیڈز, کام جو تو نے ہمیں کرنے کے لیے دیا ہے. بے شک خداوند ہم تیری قربانی کی وجہ سے, تیرے اس پریشیس بلڈ کی وجہ سے بچائے, تیری اس صلیبی موت کی وجہ سے بچائے گے. لیکن خداوند یہ کام ہی اس بات کا ثبوت ہوں گے, ہمارے نیک کام is going to be evidence that we are saved, not only by words, نہ صرف کلام اور زبان سے, بلکہ ہم اپنے کام سے بھی یہ ثابت کریں کہ ہم نجات یافتہ ہیں, ہم سیوڈ ہیں, ہم بچائے گئے ہیں یسوع کے خون سے. Lord, I pray, I beg to you today for myself and your children, اگر ان کی زندگیوں میں کوئی ایسی کمزوری ہے, کوئی ایسی ہنڈرنس ہے جو تیرا کام کرنے میں اسے روکتی ہے, یا اس کو جو کام انکمپلیٹ ہیں, آج خداوند اپنے بچوں کو برکت دے, بلیس کر, اور ان کو خداوند اپنا پورا کام کو پورا کرنے کا فضل عطا کر. Strengthen your children, bless with the full knowledge and full anointing of the Holy Spirit to complete their work, that they can stand in your judgment and you can say, come my beloved one, میرے باپ کے پیارو, this is the kingdom جو تمہارے لیے رکھی ہے. Come and have it. Enjoy it. Thank you, Lord. Thank you. Thank you.